السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، میں ہوں محمد مبشر احسان اور آپ سب کو ایم احسان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے مشہور فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی دانشمندی اور حکمت عملی کی مثالیں دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین کرام، بغداد میں ایک بہت ماہر بڑھئی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک خوبصورت ممبر بنایا، بہت حسین اور دلکش اخروٹ کی لکڑی سے بڑی محنت سے بنایا گیا۔ جو بھی اسے دیکھ کر تعریف کرتا اور پر کی شہرت پھیلنے لگی، اور اتنی پھیلی کہ بغداد آنے والا ہر امیر شخص اس بڑھئی سے تھا کہ یہ ممبر مجھے فروخت کر دو، میں فلاں مسجد کو عطیہ کروں گا۔ لیکن بڑھئی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں جناب، یہ ممبر تو میں نے مسجد اقصیٰ کے لیے تیار کیا ہے۔ لوگ تعجب میں پڑ جاتے کہ بھائی، مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، پھر یہ ممبر کیسے مسجد اقصیٰ میں سجے گا؟ بڑھئی سب کی باتیں سنتا اور پھر ایک ہی جواب دیتا، میں ایک فنکار ہوں اور میرا کام ممبر بنانا تھا۔ کبھی کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا اور بیت المقدس حاصل کرے گا، تب یہ اس کی زینت بنے گا۔ دوستو، وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ممبر کی کہانی شہر شہر ہر بچی زباں پر آ چکی تھی۔ ہر کوئی ممبر کی خوبصورتی بتاتے وقت ایک کی 10 بتاتا، اور پھر یہ کہانی ایک 7-8 سال کے بچے تک جا پہنچی۔ مگر وہ اس ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ بڑھئی کے جذبے سے متاثر ہوا، اور اس بچے نے سوچا کہ کیوں نہ بیت المقدس کو آزاد کروانے والا وہ انسان میں ہی ہوں، اور اس نے دن رات جنگی مہارتوں میں محنت کی۔ پیارے دوستو، سخت محنت کے بعد پھر وہ وقت آیا جب وہ محترم جمان اپنے چچا کے ساتھ مصر کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ 1171 میں جب مصر فتح ہو چکا تھا تو انہوں نے وہاں کے ان کا حاکم مقرر کر دیا۔ اسی عرصے کے دوران انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ آپ 1174 میں بڑی حکمرانی پر فائز ہوئے اور مزید فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے 1182 تک شام اور حلب وغیرہ کو بھی فتح کر لیا۔ دوستو، آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور بیت المقدس کو فتح کرنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس حکومت کے دوران صلیبی بادشاہ رونالڈ کے ساتھ 4 سال کا معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق دونوں ایک دوسرے کی ممکنہ کوشش کرنے کے پابند تھے۔ مگر یہ معاہدہ صرف کاغذی ثابت ہوا، اور صلیبی افواج لوٹ مار میں مصروف تھیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قافلوں کو باقاعدہ لوٹ رہے تھے۔ مگر حد اس وقت ہو گئی جب صلیبی حکمران رونالڈ نے باقی عیسائیوں حکمرانوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے ارض مقدس پر حملہ آور ہوا۔ مگر اس مرد مجاہد کو اس کی خبر ہو گئی، اور انہوں نے فوراً رونالڈ کا تعاقب کیا اور اسے حاطن میں جا لیا۔ وہاں ایک گنسان جنگ ہوئی اور 30,000 عیسائی ہلاک ہو گئے، اور اتنے ہی عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا، کیونکہ اس موقع پر اس نے زمین پر ایک آتش گیر مادہ ڈلوا دیا تھا اور اس پر آگ لگا دی گئی، جس سے صلیبیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ جی ہاں محترم ناظرین، رچنالڈ جو کہ اردن کے شہر کرک میں ایک قلعے میں تھا، وہ بہت ظالم حکمران تھا، اور حجاز مقدس کے لیے مسلمانوں کے قافلے اسی قلعے کے پاس سے گزر کر جایا کرتے تھے۔ رچنالڈ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا اور بڑے غرور سے بولا کہ بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئے اور تمہیں بچا لے، اور یہ کہہ کر اس نے موقع پر ہی تمام حاجیوں کو ذبح کر دیا۔ دوستو، جب یہ خبر ان کے پاس پہنچی تو وہ غصے سے تلملا اٹھے اور اس موقع پر قسم اٹھا لی کہ جب تک میں اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا، تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اسی دوران تقریباً 3.25 سال تک سلطان کبھی کروٹ لگا کر نہ لیٹے، اور جب نیند ان کو زیادہ ستاتی تو وہ خیمے میں موجود پائیدان سے ٹیک لگا کر نیند کو پورا کر لیتے۔ دوسری دفعہ پھر اس رچنالڈ نے اپنے بھاری لشکر کے ساتھ حجاز مقدس کی طرف پیش قدمی کی اور بندرگاہ پر پہنچا۔ وہاں اس نے شدید سخت موسمی حالات کا سامنا کیا اور ناکام ہوا۔ واپس لوٹ آیا۔ اس موقع کی خبر سن کر ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، اور انہوں نے دوبارہ اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم اٹھائی۔ عیسائی اس حکمران کو اپنی حکومت اور نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ذہانت، بہادری اور جنگی حکمت عملی کے قائل تھے۔ لہٰذا انہوں نے اس دفعہ تمام عیسائی حکمرانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور اس مرد مجاہد کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوئے، جبکہ وہ دوسری جانب اکیلے نکل کھڑے ہوئے، ایک طرف ایسے جیسے پورا یورپ جنگ کے لیے نکل آیا ہو۔ اس طرح حاطین کے مقام پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، اور پھر بھی صلیبیوں کو شکست ہوئی اور ان کے 12 بادشاہوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
جب وہ سب بادشاہ اس حکمران کے خیمے میں بھیجے گئے تو وہ پیاس کی وجہ سے نڈھال تھے۔ اس حکمران نے سبھی کو پانی پیش کیا سوائے رچنالڈ کے، لہٰذا یروشلم کے بادشاہ نے اپنا پانی بچا کر رچنالڈ کو دیا۔ اس موقع پر سلطان نے بادشاہ سے کہا کہ یہ پانی اسے تم دے رہے ہو کیونکہ اسلام میں پانی دینا امن کی نشانی ہے۔ پانی دینے کے بعد اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس موقع پر بھی سلطان نے رچنالڈ کو اسلام کی دعوت دی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے کہا کہ میں نے 2 مرتبہ تیرے قتل کی قسم کھائی تھی، ایک دفعہ جب تم نے حاجیوں کو لوٹا تھا اور کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، اور دوسری دفعہ جب لشکر حجاز مقدس کے لیے لے نکلا تھا، اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا خادم اس فریضہ کو سر انجام دینے لگا ہے اور رچنالڈ کی گردن کاٹ دی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد باقی بادشاہوں پر کپکپی طاری ہو گئی، لیکن سلطان نے کہا کہ ہم بادشاہوں کے ساتھ بادشاہوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس سب کے بعد سلطان بیت المقدس کی فتح کے لیے اٹھے اور مسلسل خون ریزی کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ دوستو، تاریخ ہمیں وہ لمحات بھی یاد دلاتی ہے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا گیا تو وہاں مسلمان بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو ایک ایک کر کے قتل کیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صلیبیوں کے ٹخنوں تک خون جا پہنچا تھا اور ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں تھیں، تو عیسائی گھبرائے ہوئے تھے، لیکن سلطان نے اعلان کیا کہ میں الحمدللہ ایک مسلمان ہوں اور میرا نام صلاح الدین ہے، میرا طریق میرے محسن اور میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے، میں تمہارے بچوں اور عورتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ کسی کو غلام بنایا جائے گا۔ ایک مرد اپنی آزادی کی خاطر 10 اور ایک عورت 5 درہم ادا کرے گی۔ وہاں پر موجود امیر عیسائی لوگ انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور تمام سامان رسد اپنے ساتھ لے گئے۔ جو لوگ فدیہ ادا نہ کر سکتے تھے انہوں کو معاف کر دیا گیا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے لیے فدیہ سلطان صلاح الدین اور ان کے بھائی نے ادا کیا۔ جی ناظرین، وہ بچہ اور وہ لڑکا سلطان صلاح الدین ایوبی تھا جس نے 16 حملے کیے اور بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور ہر حملے میں وہ ممبر کو ساتھ رکھتے تھے۔ اس طرح 40 سال کی عمر میں وہ ممبر مسجد اقصی میں نصب کر دیا گیا۔ دنیا آج بھی ان کو فاتح بھی کہتی ہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایک ایسا حکمران تھا جو میدان جنگ میں قہر برپا کر دیتا تھا، ایک عظیم جنگجو بھی تھا لیکن ایک رحم دل حکمران بھی تھا۔ آپ نماز پنجگانہ ادا کرتے تھے اور انہوں نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی، اور ہمیشہ اپنے ساتھ ایک امام رکھتے تھے۔ اگر امام موجود نہ ہوتا تو اپنے ہاں موجود عالم کے پیچھے نماز ادا کر لیتے تھے۔ آپ نے ساری زندگی جو کمایا وہ زیادہ تر صدقہ اور خیرات کر دیتے تھے، اور ان کے پاس کبھی اتنی دولت نہ ہو سکی کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے۔ پیارے دوستو، بیت مقدس کو فتح کرنے کے بعد ان کی ایک خواہش تھی کہ وہ حج ادا کریں، لیکن وہ جہاد میں اتنے مصروف تھے اور دولت نہ جمع کر سکے کہ وہ حج پر جا سکیں۔ سلطان نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی، اور اس وقت ان کی جمع پونجی 47 درہم، 1 گھوڑا اور 1 زرہ تھی۔ ان کے اثاثے میں اتنی رقم نہ تھی کہ ان کی تدفین ہو سکتی۔ ان کی تدفین کے لیے سارا خرچہ خلیفہ وقت نے برداشت کیا۔ آپ نے کبھی اپنا محل نہ گھر بنایا کیونکہ وہ خیمے میں سپاہیوں کے ساتھ سو جاتے تھے اور ان کے ساتھ ہی کھانا کھا لیتے تھے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ وہ مال چاہتا ہوں جو کہ آخرت میں بھی میرے ساتھ رہے اور کام آئے اور قبر میں میرا دوست بنے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسے حکمران تھے جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اسلامی تاریخ کے ہیرو تھے، تو میں کہتا ہوں تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہماری آج کی نسل کو اپنے آباء و اجداد کو پہچاننا ہوگا، کیونکہ یہ پھر وہی وقت آن پہنچا ہے کہ جو پہلے تھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ نام ہمیشہ ان کا یاد رکھا جاتا ہے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھتے ہیں اور جرأت سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی 3 خلیفہ تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ کسی ایک کو ایک کا نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔